اللہ تم کو جنت نہیں دے دے گا؟ یقیناً دے دے گا جنت۔ اسی کو ہمارے خواجہ شاہ فرماتے ہیں، بڑے وقت بنا کے فرمایا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو بڑا صورت حضور کی صورت بناؤ۔ ایک بہت بڑا ایران کا شاعر تھا، ایک اللہ والے اس کا کلام سنا، محبت میں چلے گئے ملنے کے لیے۔ جب اس شاعر کے پاس پہنچے دیکھا داڑھی مڑا رہا تھا، داڑھی مڑا۔ ان اللہ والے کے منہ سے بڑے درد کا نکلا، آغا نے تراشی داڑھی بنا رہا ہے؟ ہاں ہاں داڑھی تو مڑا رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑا چھیل رہا ہوں، اپنے داڑھی چھیل رہا ہوں۔ اس اللہ والے نے درد کے ساتھ کہا، ہاں تم کسی کا دل تو نہیں چھیل رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تم سے پوچھے۔ تصدیق کے مسلمان جب ہماری داڑھی پہ اس طرح چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی آہٹ چلتی، تم نبی کے دل کو ضرور چھین لے ہو۔ وہ شاید تھا عاشق رسول، لیکن کسی وجہ سے مسئلہ نسل داڑھی بنوا رہا تھا، اس نے نہیں ہاتھ پکڑ لیا، بس 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 بات سچی ہے، اب یہ اس طرح حضور کے قلب مبارک پر نہیں چلے گا۔ روح جتنی پن گئی اور فی البدی اس کے زبان پر ایک شعر جاری ہوا، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا کے ہم راز کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس راز سے مجھے مطلع کر دیا کہ بے شک جب مسلمان اپنی داڑھی پر اس طرح چلاتے لگے۔ دیکھ رہو مسلمانوں، حضور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، شاید داڑیاں رکھیں گے۔ کتنے نوجوان ہے ارادہ کر رہے ہیں، بعض نوجوان اس میں سوچیں گے مولوی صاحب داڑھی رکھنے کے لیے شادی ہو نہ ہو۔ اگر شادی داڑھی سے ہوتی تو ماں قربان صاحب بغیر شادی ہوتے، حضرت ماں یونس صاحب بغیر شادی ہوتے، قاری نعمان صاحب بغیر شادی ہوتے، حضرت قاری سمیع الدین صاحب جن کے سارے بچے حافظ قاری ماشاءاللہ وہ بھی بغیر شادی کے ہوتے۔ ادھر ہمارے حضرت ماں اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی صاحب اولاد ہیں، قاری ساجد صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ماں فرقان صاحب بیٹھے ہیں، ناظم اجلاس صاحب بیٹھے، سارے اولاد ہیں نہیں؟ الحمدللہ میرے بھی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی اللہ نے لکھ دیا ہے، داڑھی ہوگی تب بھی ہوگی، نہیں ہوگی تب بھی ہوگی۔ کرو انشاءاللہ۔ ذرا ایک بار نوجوان پھر سے حضور کی محبت میں چھوم کر کے ارادے کرو داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اب آخری بات حضرت مولانا کی کچھ عورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے، اس میں بات ختم کروں گا، لیکن عورتوں کے بارے میں حضرت مولانا اور میں بھی کچھ کہہ دوں گا۔ کچھ روایات ملی جلی، یعنی مردوں عورتوں کے دونوں اس کو سنا دوں گا، کچھ عورتوں کے ساتھ خاص اس کو سنا دوں گا۔ میری بہنوں سنو، پہلے میرے بھائیوں سنو۔ جب گھر میں جب یہ گنت طالب علم کی روایت، جب گھر میں جاؤ مسکراتے ہوئے، ارے بولو کیسے ہوئے؟ ارے گھر میں کیسے جاؤ؟ ارے بولو یار، آپ بھی بولو مسکراتے ہوئے کیسے جاؤ؟ ہنستے ایک سنت ہے یہ تو اور روایت میں موجود ہے، یہ خالی دنیا کی روایت، دنیا کی آگے روایت، لیکن یہ تو سب روایت موجود ہے۔ گھر میں جاؤ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جاتے تھے، اور اپنی دلہن کو سلام کرنا یہ بھی سنت۔ ارے کیا کرنا؟ ارے بولو، بیوی کو سلام کرنا سنت۔ گھر میں جاؤ، بیوی ہو سلام کرو، ماں ہو، گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو، کیونکہ فرشتے ہوں گے۔ گھر میں کوئی نہ پھر بھی سلام کرو، اگر بیوی ہے تو سلام کرو، اور بیوی کی جب گھر میں جاؤ مسکراتے ہوئے جاؤ، سلام کرو اور کچھ تعریف کر دو، یہ بھی سنت۔ کیا کر دو؟ ارے بیوی تعریف کرنا سنت۔ بولو کیا ہے؟ حضرت عائشہ کا کیا نام ہے؟ عائشہ، لیکن حضور جب گھر میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا حمیرہ، ہمارا مانے بڑی خوبصورت، ارے عائشہ تم پر سلام ہو، تم تو بڑی خوبصورت ہے، حضور تعریف کر رہے ہیں۔ اور میاں اپنی بیوی تو سب سے خوبصورت ہوتی ہی ہے، لہذا اپنی بیوی کی تعریف کرنا بھی سنت ہے۔ گھر میں جاؤ السلام علیکم، ارے بھائی بہت تم کام کرتی ہو، کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، واقعی بڑا کمال ہے، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو دودھ پلانا، کپڑے دھونا، ارے کیا کیا تم کرتی ہو، ذرا تعریف کر دو، تمہاری بیوی خوش ہو جائے گی۔ حضور اور اگر روڈ پر سموسے کھائے ہیں
تو بیوی کے لیے لے جانا, اسے جو کھاؤ وہ کھلاؤ. بعض ظالم کیسے ہوتے ہیں, بڑھیا مرغے کی بکرے کی بریانی کھا لیا, گھر میں پہنچے ارے نہیں بھوک نہیں, ظالم کہیں کا بھوک نہ سکے, کھا کے بریانی آ رہا, بھوک نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اگر ہوٹل میں بریانی کھائیے تو بیوی کے لیے لانا سنت ہے. یاد رکھنا وہ شوہر ظالم ہے جو صاحب بریانی اور کوفتے اڑائے ہوٹل پر اور بیوی کو چٹنی روٹی کھلائے, یہ ظالم ہے شوہر. جو کھاؤ وہ کھلاؤ, یہ سنت. تو حضور نے فرمایا آؤ تو دلہن کو خوش کر دو. کیا کر دو؟ دلہن کو خوش کر دو. تو کتنا ثواب ملے گا؟ ارے بتا دیں, یہ دنیا کی روایت ہے. کتنا ثواب ملے گا بتائیں, بولو نہ بتائیں آپ لوگوں کو. 100 شہیدوں کا ثواب. کتنے؟ اگر گردن کٹا دو کیا شہیدوں کا ثواب؟ ایک. اللہ کے راستے میں جنگ ہو رہی ہو, وہاں جا کے گردن کٹا دو تو کیا شہیدوں کا ثواب؟ ارے گردن کٹانا بھی سنت ہے. صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں اللہ کے راستے میں. ابھی مولانا بہت کچھ کہیں گے اس سلسلے میں. حکمت کو بھی سمجھا گئے, ساری باتیں بتا گئے, لیکن بہت خاموشی کے ساتھ بتا دی گئے. میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے گردن کٹاؤ گے نہیں کٹاؤ گے؟ ارے بولو کٹاؤ نہیں کٹاؤ گے؟ آج مسلمان ڈرتا ہے ہم مر جائیں گے. ارے زندہ ہو جاؤ گے. صحابہ دعا کیا کرتے تھے اللہم رزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک. فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں, دنیا کا نمبر 2 کا آدمی. صحابہ میں حضور کے بعد سب سے بعد ابو بکر, کے بعد عمر فاروق. ان سے بڑا کوئی دنیا میں نہ ولی نہ کوئی قطب نہ عبدال, سب سے بڑے. کہہ رہے اللہ ہم کو شہادت دے دیجئے. اگر شہادت کوئی معمولی چیز ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مانگتے, حضرت عمر نہ مانگتے, خود رسول اللہ نہ مانگتے. لیکن آج مسلمان ڈرتا ہے کہیں گردن نہ کٹ جاؤ. او ڈر رہا ہے. مت ڈرو شہادت سے, ضرورت پڑے گی, موقع پڑے گا, اپنی گردن کی قربانی بھی دین کے لیے دے دیں گے. نبی کی عظمت پہ, جان عظمت پہ کوئی معاملہ آئے گا, حضور کی توحید کا معاملہ آئے گا, حکمت کے ساتھ جب علماء کہیں گے اپنی جان کو بھی ہم قربان کر دیں گے. جان مانگو جان دیں گے, مال مانگو مال دیں گے, ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا چاہو جلال دیں گے. او انشاءاللہ. تو گردن کٹاؤ تو کئی شہیدوں کا ثواب. ارے بولو بھائی, ارے سب لوگ بولو. ایک, اور گھر میں جاؤ دلہن کو سلام کرو, کچھ اچھی کھانے پینے کی چیز لیے جاؤ اور اس کی ذرا تعریف کر دو, دلہن کو خوش کر دو. حضور نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. ارے بولو کہے 100. گردن کٹاؤ 1, دلہن کو خوش کرو 100 1 نہیں 100 شہیدوں کا ثواب. اب میری بہنیں سنیں, حضور نے بہنوں کے لیے کیا فرمایا؟ جب شوہر آئے تو بند سمجھ جاؤ. شوہر آئے زرق برق شاندار کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, عطر لگاؤ, اور جو حدود شرع میں علماء بتائیں کریم اور پاؤڈر اس کا استعمال کر لو. خوب بند سمجھ جاؤ. شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا سنت ہے. شوہر کے لیے بننا سنورنا شاندار کپڑے پہننا سنت ہے. پھر ہماری بہنیں کیا کہتی ہیں, جب شوہر آئے گا تو میلے کچیلے, اور شادی میں جائیں گے تو زرق برق شاندار کپڑے زیور بھی پہنیں گی, خوشبو بھی لگائیں گی. کہاں کے لیے؟ شادی کے لیے. کہاں جا رہی ہو؟ شادی میں جا رہی ہیں. بن سفر کر کے سنو میری بہنوں, ان استغفرت فمرت بقوم لیجدوا وجہیا قضا وقضا. رواہ مسلم, امام مسلم کی صحیح روایت ہے. اگر کوئی عورت خوشبو لگائے, بنے اور سنورے, اور گھر سے باہر قدم نکلے, یہ عورت کیسی پاکیزہ ہو, تہجد گزار ہو, لیکن میرا نبی کہہ رہا یہ عورت ایسی ویسی ہے. اور ترمذی کے الفاظ ہیں وہی ثانیہ, یہ بدکار. اگر کبھی نکلنا پڑے, شادی میں جانا پڑے, جماعت میں جانا پڑے, تو کیسے نکلو؟ وَهُنَّ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ فِي التَّفِلَاتِ. رواہ ابو داؤد. تفلات کا ترجمہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں میلے کچیلے کپڑے سے کیا. لیکن عام علماء کہتے ہیں وہ کپڑا جو سادہ
آلیدہ ہو وہ تفلاط میں داخل ہے. یعنی شادی میں جاؤ تو سادے کپڑے پہن کر کے اور بغیر خوشبو لگا کر کے بغیر بستا ہوا زیور پہن کر کے جاؤ, اور جب شوہر آئے زیور خوب پہن لو, سونے چاندی کا زیور پہن لو اور اچھے کپڑے پہن لو, خوشبو لگا لو, ادھر لگا لو. کیوں؟ تمہارا سردار آ رہا ہے, تمہارا بادشاہ آ رہا ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں. ایک بیوی کے لیے سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ شوہر کا. بولو کس کا؟